کہ آج جس شکل میں پاکستان ہے، اگر ہم اس کو آج بھی صحیح نہیں کر سکے تو پھر یہ پاکستان کی معیشت بالکل ڈوب جائے گی۔ اگر ہم اس دلدل میں پہنچ چکے ہیں کہ اگر ہم نے ذرا سا بھی قدم بڑھایا تو ہم اس بھور کے اندر جا کر بہ جائیں گے۔ کہ پاکستان کی اکانومی کا جو سائز ہے اور جو چیزیں پاکستان پیدا کر رہا ہے، مثلا چائنا کے ساتھ اس نے اکانومی جو فری ٹریڈ ٹائپ کھولی تھی، اس کو کیا فائدہ ہوا جب آپ کے پاس بیچنے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، آپ بناتے ہی کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس خریدنے کے لیے بھی کچھ نہیں، چونکہ آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، پرچیزنگ پاور ہی نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ کے ساتھ کوئی تجارت کر کے کیا کرے گا؟ نہ خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف کراچی گئے اور وہاں پر انہوں نے پاکستان بھر کے جتنے بھی بزنس مین ہیں، بزنس کمیونٹی جو کراچی میں موجود ہے، ان سے انہوں نے بات چیت کی ہے، اور اس میٹنگ کے اندر پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے یہ رائے رکھی ہے کہ اس وقت پاکستان کو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ٹاک کرنی چاہیے۔ بھارت کی ایک سٹیٹ جو ہے وہ پورے پاکستان سے زیادہ ٹیکسز دیتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ صرف مہاراشٹر ہی کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے جناب، یا آپ صرف یو پی کی پوزیشن کو دیکھ لیں، وہ کہاں پہ ٹیکس دیتے ہیں اور ہم کہاں پہ ٹیکس دیتے ہیں۔ کہ جب تک مودی ہم نہیں کرتے، کل اگر مودی صاحب نہیں بھی ہیں تو ممکن ہے جو نیکسٹ آدمی آئے گا وہ مودی صاحب سے زیادہ ممکن ہے اس کی پالیسیاں جو ہے وہ سخت گیر ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کی جو بھی پالیسی ہے، آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، لیکن وہ انڈیا کو دن بہ دن اوپر کی طرف اڑا رہی ہے، جس کو آپ اڑان کہتے ہیں، اونچی اڑان کی طرف لے جا رہی ہے۔ وہ پالیسی آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، لیکن وہ پالیسی انڈین عوام کو اور انڈیا کی رولنگ ایلیٹ کے لیے ظاہر ہے فائدہ مند ہے، اور سارے جو اکنامک انڈیکیٹر ہیں وہ شو کرتے ہیں انٹرنیشنلی کہ انڈیا اس پالیسی پہ کامیابی سے آگے کی طرف جا رہا ہے۔ تو آپ اگر ان سے یہ توقع رکھیں کہ وہ یہ پالیسی چینج کر کے تو آپ کے آ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے کہ چلیں جی آپ جو ہے وہ غربت اور بدحالی کا شکار ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے ماتم کرتے ہیں، تو دوسری بات ہے، لیکن اس میں ترقی یا انویسٹمنٹ یا ٹریڈ کا کوئی پہلو مجھے نظر نہیں آتا۔ اور انڈیا کا کوئی کام جو ہے وہ رکا ہوا نہیں ہے پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے کی شرط پہ۔ کسی طرح کا کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی، کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ، کوئی سوشل ایشو، کوئی چیز کنیکٹڈ نہیں ہے۔ پاکستان از اے فارگیٹن اسٹوری ان انڈین رولنگ ایلیٹ۔ وہاں پہ بے شمار لوگوں کے ریڈار پہ پاکستان اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ ایک فیلڈ قسم کی سٹیٹ جو اپنا ماتم کر رہی ہے بیٹھ کے اور خود اپنے لوگوں کو مار رہی ہے اور اپنی جو ہے وہ پاؤں پہ کلاڑیاں مار رہی ہے، تو اس کے لیے ان کو کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ کسی قسم کی تھریٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک وقت تھا، وہ جب نیوکلیئر کی باتیں ہوتی تھی، بم کی باتیں ہوتی تھی، وہ ایک وقتی قسم کا ایک زمانہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان ایک ناکام معاشی طور پر ناکام ثابت ہو چکی ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ یہ کہیں پہلے، جب آپ یہ کہیں گے تو ملک صحیح ہوگا۔ اگر آپ یہ کہتے رہیں گے کہ جی یہ امپلیمنٹیشن ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گا، اور یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، اور یہ ہو جاتا میں نے یہ کیا، یہ سب لوگوں کو بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں۔ کون سی چیز پاکستان میں صحیح چل رہی ہے جو تم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ پاکستان میں معیشت صحیح چلے گی؟ مجھے یہ آپ لوگوں کی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ایف بی آر ایماندار ہو جائے، پاکستان کی اکنامی صحیح ہو جائے، اور پاکستان کی کوئی اور چیز بتاؤ نا، جوڈیشری صحیح چل رہی ہے، ایجوکیشن صحیح چل رہی ہے، ہاسپٹل صحیح چل رہے ہیں، کون سا پاکستان کا ادارہ ہے جو صحیح چل رہا ہے؟ تو ہم یہ معیشت کو صحیح کرنے کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ دونوں ملکوں کی اکانومی کی پوزیشن دیکھیں، ٹھیک ہے جی، کس طرح بھارت کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اٹھا ہے۔ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر پیسے بھی نہیں، ٹیکس بھی نہیں دیتا، صرف اور صرف حکومت کو تھوڑے سے وہ جو ڈالر لا کے دیتے ہیں وہ بھی حکومت ان کے لیے لابنگ کرتی ہے پوری دنیا میں، بین الاقوامی طاقتوں سے، حکومتوں سے فیوریبل سچویشن لیتی ہے
امریکہ کو یہ کہتی ہے کہ ہماری مدد کریں، اس کو یورپین یونین کو یہ کہتی ہے ہماری مدد کریں، اور تب جا کے ہمارے بزنس مین جو ہیں وہ پیسے تھوڑے سے باہر سے لے کے آ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں یورپین یونین اور امریکہ ہماری مدد نہ کرے تو ہم یہ ساری کی ساری سچویشن میں بالکل ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے اگر آپ صرف میں آپ کو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آپ مہاراشٹرا کو دیکھ لیں فار ایگزامپل، آپ ان کی پوزیشن چیک کریں کہ کیا ہے، وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی کنڈیشن کیا ہے اور ہماری کنڈیشن کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صرف مہاراشٹر ہی جو ہے وہ تقریباً 4.2 لاکھ کروڑ کا ٹیکس دیتا ہے۔ وہاں پہ اگر آپ جسے کہتے ہیں نا نمبر آف ٹیکس پیئرز کے پاس ہی چلے جائیں، آپ کو پتا ہے پاکستان میں ٹوٹل کتنے ٹیکس پیئرز ہیں؟ 3.4 ملین اونلی، 3.4 ملین اونلی۔ ایک مہاراشٹر ہی ہے جہاں پہ 1.25 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں۔ اب شاید کوئی اپ ڈیٹڈ فیگرز وہاں پہ آ گئے ہوں، 4.25 لاکھ کروڑ ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے۔ یہ انڈیویجول ٹیکس بھی ہے اور کارپوریٹ ٹیکس کے قریب بھی ہے۔ یہیں سے پھر دہلی ہے، وہاں پہ کہا جاتا ہے سیکنڈ سپورٹ ہے ان ٹرمز آف ٹیکس کنٹریبیوشن۔ وہ تقریباً 1,12,00,000 کروڑ جو ہے، 1.12 لاکھ کروڑ جو ہے وہ ٹیکس دیتے ہیں۔ پھر کرناٹکا ہے، پھر آپ کے باقی تامل ناڈو، گجرات ہے، آندھرا پردیش ہے، باقی سارے جو سٹیٹس ہیں، مطلب بڑے پیمانے پہ۔ آپ تو اس کے ساتھ ہینڈ شیک کرنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ، آپ یہ تجویز دے رہے ہیں یعنی بزنس کمیونٹی، لیکن سوچنا یہ پڑے گا کہ کیا انڈیا کی بزنس کمیونٹی بھی آپ سے ہینڈ شیک کرنا چاہتی ہے؟ کیا ان کی بزنس کمیونٹی بھی آپ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتی ہے؟ کیونکہ ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا اتنی چھوٹی موٹی تجارت سے، ان کی تو جو اب ٹریڈ ہے اور جو ان کے بزنسز ہیں، جو ان کی انویسٹمنٹس ہیں، وہ تو پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے وہ تو 100 بلین ڈالر سے ان کی زیادہ کی ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں کنٹریز کے ساتھ۔ تو پاکستان کا اپنا بڑا شہد سے میٹھی اور پہاڑوں سے اونچی جن سے دوستی ہے، چائنا سے آپ دیکھ لیجئے، پوچھ لیجئے چائنا سے کہ چائنا کے انڈیا کے ساتھ کتنا بڑا ٹریڈ ہے، اور وہ کون سا کنٹری ہے کہ جو اس وقت انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہ کرنا چاہتا ہو۔ تو بات یہ ہے کہ کیا بھارت بھی پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے اس میں انٹرسٹ میں ہے؟ کیونکہ پہلے تو تھا، پہلے تو ایسا سب کو معلوم ہے، پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ اس طرف سے کہا جاتا تھا ہاں ٹھیک ہے فیورٹ نیشن اور سب بہت کچھ ہوا بیچ میں نا، لیکن اس وقت تک یہ جو ہے پاکستان کی طرف سے کوئی ایک گڈ ول جیسچر نہیں گیا۔ لیکن ابھی بھی دیکھیے نا، جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو کچھ اس کے لیے عملی اقدامات نہیں لیے جاتے۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ آئی ایم ایف نے دے دیا آپ کو اشاریہ، بتا دیا کہ نیکسٹ ایئر وہ 2025 میں جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں 4 نمبر کی اکانومی بن رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ 3rd نمبر کی اکانومی بننے جا رہے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا تب بھی پاکستان انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں سٹارٹ کرے گا؟ تب بھی ریلیشنز جو ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے، تب بھی ٹھیک نہیں ہوں گے؟ تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا یا کیا ہے کہ ایک 3rd نمبر کی اکانومی دنیا کی آپ کے ساتھ موجود ہے اور آپ جو ہیں وہ اسے ٹریڈ نہیں کرے، فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ فائدہ آپ ہی کا فائدہ ہے، ان کا کیا فائدہ؟ میں نے بتا دیا ہے۔ میرا نہیں خیال آپ جتنا مرضی بزنس کمیٹی کہتے رہے، ہاں کوئی اس طرح کے درمیان میں جو ہے انٹریکشن شروع ہوں اور کوئی ایسی ڈپلومیسی کی جائے ٹریڈ کی، تو پھر تو شاید یہ سٹارٹ ہو بھی جائے، ادروائز دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ناؤ ٹو ٹریڈ ود پاکستان۔ ان کے تو اب ہے کیا چھوٹی موٹی چیزیں، وہ تو دیکھیں نا، آپ کی جو لڑکی وہاں پر جاتی ہے علاج کے لیے، اس کو 1.5 کروڑ روپے اپنے پاس سے لگا کر اس کا علاج کر کے واپس بھیج دیتے ہیں، لو جی۔ تو جو کنٹری یہ کر رہا اس کو آپ کے کچھ کروڑ کی کچھ اس کے لیے تو کروڑ ہی ہوں گے نا، آپ کے لیے بلینز ہوں گے، وہ تو اس کے لیے کیا وہ ٹریڈ ہے۔